لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بے ادبوں سے، کیونکہ ان کا جو فعل مجھ کو پسند نہ آیا اس سے میں نے پرہیز کیا۔ جو لوگ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کرو، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھاؤ۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ علیہ رحمہ نے فرمایا، ایک دانا کا قول ہے، دن صرف 3 ہیں، ایک گزشتہ کل جو ادب سکھانے والا حکیم تھا، دوسرا آج کا دن یہ مہمان ہے جو طویل عرصہ تم سے روپوش رہا اور عنقریب تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے گا، اور تیسرا آنے والا کل جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کون اسے پائے گا۔ 3 قسم کے لوگوں پر اللہ پاک نے جنت حرام کر دی ہے: شراب نوشی کا عادی، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے گھر والوں میں خباثت قائم رکھتا ہے، یعنی علم ہونے کے باوجود انہیں بدکاری و فحاشی سے نہیں روکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، اور بدترین وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے آپ کو پتہ ہو کہ کب کہنا ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنا اور حکماء کے کلام سننا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے مردہ زمین کو بارش کے پانی سے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے لوگ سیدھے راستے پر چلنے لگیں گے۔ جس شخص کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تعلیم اور فکر کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔